اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کلاس 10 کا لیکچر ہے، سبق مولوی عبدالحق، جس کے مصنف ہے شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی صاحب 1906 کو پیدا ہوئے اور 1967 کو ان کی وفات ہوئی۔ وہ ایک علمی شخصیت تھے۔ ادبی حیثیت کی لحاظ سے وہ مقالہ نگار تھے اور خاکہ نگار تھے۔ ان کی تصانیف دلی کی بیبتا، سرگشت عروسی اور اندھی گلی وغیرہ ان کی تصانیف میں شامل ہے۔ انہوں نے ادبا اور شعراء کے حق کے لیے ایک تنظیم بھی بنائی جس کو رائٹر گلڈ کا نام دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ طلباء جو ہے وہ اپنی اپنی کتابیں کھول کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی۔ دلی یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ چونکہ اس وقت پاکستان اور بھارت ایک ہی تھے تو اس وجہ سے انہوں نے دلی کی یونیورسٹی میں فارسی میں ایم اے کیا، اور پھر برصغیر کے تقسیم کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان الگ الگ ہو گئے تو پھر وہ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ساقی جاری کیا اور اسی نام سے ایک بک ڈیپو بھی قائم کیا۔ ایک مہینے بعد ایک رسالہ وہ شائع کرتے تھے جس کو انہوں نے ساقی کا نام دیا۔ ساقی کا مطلب ہوتا ہے پلانے والا، مطلب وہ ادبی جو تصانیف تھی اور جو معلومات ہوتے تھے اردو کے لحاظ سے، تو وہ اس کو اس رسالے میں شائع کرتے تھے۔ اس رسالے نے بے شمار نئے لکھنے والوں کو متعارف کرایا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان چلے آئے اور کراچی سے اپنا رسالہ جاری کیا۔ وہ ادبی تحریکوں اور انجمنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹر گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دیے۔ انہوں نے بہت ساری خدمات جو ہے اردو کے لیے انجام دی، جس طرح کہ مولوی عبدالحق کا سبق جو ہے انہوں نے لکھا، اور جس طرح کہ مولوی عبدالحق کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اردو کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور اردو کے لیے انہوں نے ایک انجمن بھی بنائی جس کو اردو انجمن ہلال کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی اپنے اردو کے لیے، مولوی عبدالحق نے اردو کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی، اور شاہد احمد دہلوی صاحب نے بھی ان پر پھر ایک مضمون بھی لکھا جو آپ کی کتاب میں شائع ہے۔ شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹر گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دی۔ انہیں موسیقی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ مولوی شاہد احمد دہلوی صاحب کو موسیقی سے بھی بہت دلچسپی تھی، اور اسی موسیقی پر انہوں نے بیرون ملک جا کر بھی بہت سارے لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کیے۔ جس طرح جاپان میں بھی گئے ہیں، وہ تھائی لینڈ میں بھی گئے، اور پاکستانی موسیقی کو وہاں پر انہوں نے متعارف کروایا۔ اس سلسلے میں وہ ریڈیو پاکستان میں کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مقرر ہوئے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاپان، تھائی لینڈ، فلپائن اور ہانگ کانگ کے دورے بھی کیے، جہاں انہوں نے پاکستانی موسیقی پر لیکچر دیے۔ تو پاکستانی موسیقی کا جو عروج کا دور ہے، یا مطلب جو کامیابی ان کو ملی اور پوری دنیا میں جنہوں نے پاکستانی موسیقی کو جانا، تو اس میں شاہد احمد دہلوی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستانی موسیقی کو پوری دنیا میں متعارف کروایا اور پاکستانی موسیقی پر لیکچر دے کر اس کے اہمیت کو اجاگر کیا۔ شاہد احمد دہلوی ایک ذی علم آدمی تھے۔ ذی علم کا مطلب ہے صاحب علم آدمی تھے، مطلب وہ بہت عالم آدمی تھے۔ اردو پر ان کو عبور تھا، اس کے علاوہ ان کو اور بھی بہت سارے علموں پر عبور حاصل تھا۔ وہ دراصل نذیر احمد اور بشیر الدین کی روایات کے امین رہے ہیں۔ انہیں دلی کی ٹکسالی زبان پر مکمل عبور حاصل ہے۔ دلی کی ٹکسالی زبان ان زبانوں کو کہا جاتا ہے جو اس وقت دلی کے گلی کوچوں میں جو چھوٹی چھوٹی زبانیں بولی جاتی تھی، وہاں کے ان زبانوں کو، دلی کے اس گلی کوچوں کے چھوٹے چھوٹے زبانوں کو ٹکسالی زبان کہتے ہیں۔
تو اس ٹکسالی زبانوں پر بھی ان کو عبور حاصل تھا، وہ ان زبانوں کو بھی جانتے تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ ان کے بعض مقالات نے دلی میں مرحوم کو زندہ جاوید کر دیا۔ زندہ جاوید کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے زندہ کرنا۔ اپنے رسالے کے بعد خصوصی شماروں کے ذریعے اردو ادب کی ترویج میں بھرپور حصہ لیا۔ ترویج کا مطلب ہے تبلیغ کرنا۔ اردو ادب کی جو انہوں نے اشاعت کی، جو تبلیغ کی، تو انہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کی وفات کراچی میں ہوئی اور وہی دفن ہوئے۔ یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کا تعارف تھا، اور ان کا جو سبق ہے مولوی عبدالحق، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد طلباء اس لائق ہو گئے ہوں گے کہ وہ شاہد احمد دہلوی صاحب پر ایک تنقیدی نوٹ لکھ سکیں گے۔